سرائے کے فاٹک سے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ میرے پاس چلا آیا، میرا حال پوچھا۔ میں نے فیض علی کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ ان کو آپ کے آنے کی خبر مل گئی ہے، آج رات کو پہر دوپہر رات گئے ضرور آئیں گے۔ یہ سن کے میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے اب فیض علی کا ساتھ منظور نہ تھا۔ میں سمجھے بیٹھی تھی کہ اب ان سے چھٹی مل گئی، لیکن اب وہ سر پر آ موجود ہوئے۔ رات کو ان کے آنے پر تھوڑی سی بات چیت کے بعد اناؤ سے چل نکلنے کی رائے ہوئی۔ میں کر ہی کیا سکتی تھی، ان کے قابو میں تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈولی ایک پکے شاندار مکان کے دروازے پر رکی۔ فیض علی نے مجھے وہاں اتارا۔ مکان کے اندر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک دالان میں 2 کھدیری چارپائیاں پڑی ہیں، ایک چٹائی بچھی ہے۔ مکان کا رنگ دیکھ کر دل کو پریشانی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد فیض علی نے کہا کہ بازار سے کچھ لے آؤں۔ میں نے کہا کہ ذرا جلدی آنا۔ وہ بازار گئے تو میں اکیلی رہ گئی۔ وہ جو گئے تو وہیں کے ہو رہے، نہ آج آتے ہیں نہ کل۔ گھڑی 2 گھڑی پہر دوپہر کہاں تک انتظار کروں۔ دوپہر گزری، شام ہونے کو آئی۔ اناؤ میں سرے شام کھانا کھایا تھا۔ رات کو گھوڑے پر چلنے کی تھکان، نیند کا خمار، صبح سے منہ میں چلو پانی بھی نہیں پڑا تھا، ٹکڑا بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک کے مارے دم نکلا جاتا تھا۔ سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہونے لگا، آخر رات ہونے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یا خدا کیا کروں۔ اتنا بڑا ڈھنڈھار مکان بھائیں بھائیں کر رہا تھا، خدا کی ذات، اور میں اکیلی تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کوٹری سے کوئی نکلا، وہ سامنے والے دالان میں کوئی ٹہل رہا ہے۔ کوٹھے پر دھم دھم کی آواز آئی، جینے سے کوئی کھٹ کھٹ کرتا اترا چلا آ رہا ہے۔ 2 پہر رات ہو گئی۔ اب تک انگنائی اور دیواروں پر چاندنی تھی، اب چاند بھی چھپ گیا، بالکل اندھیرا گھپ ہو گیا۔ آخر میں دوشالے میں منہ لپیٹ کے پڑ رہی۔ پھر کچھ کھٹکا ہوا، رات پہاڑ ہو گئی، کاٹے نہیں کٹتی تھی۔ آخر جوں تیوں کر کے صبح ہوئی۔ صبح تو عجیب حالت تھی، اب لکھنؤ کی قدر ہوئی۔ دل میں کہتی تھی کہ خدا کس مصیبت میں جان پڑی۔ لکھنؤ کا عیش چین یاد آ رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی اور فیض علی نہ آئے۔ اس حالت میں کوئی 4 دیواری میں بیٹھنے والی نیک بیوی ہوتی تو ضرور گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ میری حیا کھلی ہوئی تھی، سینکڑوں مردوں میں بیٹھ چکی تھی۔ کانپور نہ سہی لکھنؤ کے تو گلی کوچے جانتی تھی، یہاں کی سرائے دیکھی تھی۔ میں نے طے کیا کہ اب میری بلائے خالی مکان میں بیٹھے۔ کنڈی کھول گلی میں نکل کھڑی ہوئی۔ گھر سے 10-20 قدم گئی ہی ہوں گی کہ دیکھتی کیا ہوں، ایک آدمی سرکاری وردی پہنے گھوڑے پر سوار ہے، 10-15 سپاہی ساتھ ہیں اور ان کے درمیان میاں فیض علی ہیں۔ مشکیں کسی ہوئی ہیں، سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کے سن سی ہو گئی، وہیں ٹھٹک گئی، معاملہ سمجھ گئی۔ وہیں ایک پتلی سی گلی نظر آئی، اسی میں مڑ گئی۔ ایک مسجد نظر آئی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ سب سے اچھا خدا کا گھر ہے، تھوڑی دیر یہیں جا کے ٹھہرنا چاہیے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں دناتی اندر چلی گئی۔ وہاں ایک مولوی صاحب سے سامنا ہوا۔ پہلے تو سمجھے کہ شاید چڑھاوا چڑھانے آئی ہے، بہت خوش ہوئے۔ جب میں چپکے سے جا کے صحن کے کنارے پیر لٹکا کے بیٹھ گئی تو قریب آ کے پوچھنے لگے، کیوں بی صاحبہ، آپ کا یہاں کیا کام؟ مسافر ہوں، خدا کا گھر سمجھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی ہوں، اگر ناگوار ہو تو چلی جاؤں؟ منہ ہاتھ دھو کے اپنی جگہ پر آ بیٹھی، مولوی صاحب سے باتیں کرنے لگی۔ ان کی ذات سے مجھے مدد ملی۔ ان کے معرفت ایک کمرہ کرائے پر لیا، نواڑی پلنگ، دری، چاندنی، چھت، پردے، تانبے کے برتن اور سب ضرورت کا سامان ان کے ذریعے خریدا، اور ایک نوکرانی کھانا پکانے کو، ایک اوپر کا کام کرنے کو رکھ لی۔ 2 خدمتگار رکھ لیے اور ٹھاٹ سے رہنے لگی۔ پھر ساجندوں کی تلاش شروع کی۔ یوں تو بہت سے آئے مگر کسی کا ہاتھ پسند نہیں آیا۔ آخر لکھنؤ کا ایک تبلیہ مل گیا۔
یہ خلیفہ جی کے خاندان کا شاگرد تھا، اس کے ذریعے سے 2 سارنگیے بلوائے۔ جب سب ٹھیک ہو گیا تو پہر 1.5 رات گئے تک کمرے پر گانے بجانے کا چرچا ہونے لگا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ لکھنؤ کی کوئی رنڈی آئی ہے۔ خوب آدمی آنے لگے، شاعری بھی خوب چمکی۔ شاید ہی کوئی ایسا کمبخت دن ہوگا جو کسی جلسے میں نہ جانا ہو۔ مجرے بھی بہت آتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں نے کافی روپیہ کما لیا۔ مجھے کانپور والوں کی بول چال، لوگوں کا راہ رویہ پسند نہ تھا۔ بات بات میں لکھنؤ یاد آتا تھا۔ لیکن آزاد زندگی میں بھی عجیب مزہ ہے کہ میں کبھی واپس جانے کے بارے میں نہیں سوچتی تھی۔ کانپور میں بسے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اب شہرت کے یہ حال تھے کہ لوگ بازاروں گلیوں میں میری گائی ہوئی غزلیں گاتے پھرتے تھے۔ شام کو میرے گھر پر اچھا خاصا مجمع رہتا تھا۔ یہ گرمیوں کے دنوں کی بات ہے، کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ میں اپنے پلنگ پر اکیلی لیٹی تھی۔ نوکرانی باورچی خانے میں کھراٹے لے رہی تھی۔ ایک خدمتگار کمرے کے باہر بیٹھا پنکھے کی ڈوری کھینچ رہا تھا۔ کھس کی ٹٹیاں سوکھ گئی تھی۔ میں نے آدمی کو آواز دیا چاہتی تھی کہ پانی چھڑک دے۔ اتنے میں کمرے کے نیچے کسی نے آ کر پوچھا، لکھنؤ سے جو رنڈی آئی ہے اس کا کمرہ یہی ہے؟ درگا بنیے نے، جس کی نیچے دکان تھی، جواب دیا، ہاں یہی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ دروازہ کہاں ہے؟ درگا نے بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑی بھی، کوئی 70 برس کا سن ہوگا، گوری سی، منہ پر جھریاں پڑی ہوئی، بال جیسے روئی کا گولا، کمر جھکی ہوئی، سفید ململ کا دوپٹہ، تنجیب کا کرتا، نین سک کا پاجامہ، بڑے بڑے پائچوں کا پہنے، ہاتھوں میں چاندی کے موٹے موٹے کڑے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالے ہوئے ہانپتی کانپتی آئی اور سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ بڑی بھی، لکھنؤ سے تم ہی آئی ہو؟ جی ہاں۔ اتنا کہہ کے میں پلنگ کے نیچے اتر گئی، پاندان آگے کھسکایا، آدمی کو حقہ لانے کے لیے آواز دی۔ ہماری بیگم نے تمہیں یاد کیا ہے، لڑکے کی سالگرہ ہے، جنانہ جلسہ ہوگا، تمہارا مجرا طے کیا ہے۔ بیگم صاحبہ مجھ کو کیا جانے؟ تمام شہر میں تمہارے گانے کی دھوم ہے۔ تمہارے بلانے کا یہ بھی سبب ہے کہ بیگم صاحبہ خود بھی لکھنؤ کی رہنے والی ہیں۔ اور آپ بھی تو لکھنؤ کی ہیں، تم نے کیوں کر جانا؟ کہیں بات چیت کا کرینہ چھپا رہتا ہے۔ ہاں، میں بھی وہیں کی رہنے والی ہوں۔ اچھا تو اپنا مجرا بتاؤ، ابھی تو بہت کام پڑا ہے، مجھے دیر ہوتی ہے۔ مجرا تو میرا کھلا ہوا ہے، سب جانتے ہیں 50 روپے لیتی ہوں، مگر بیگم صاحبہ کیونکہ لکھنؤ کی رہنے والی ہیں اور انہوں نے قدر کر کے بلایا ہے تو ان سے کچھ نہ لوں گی۔ جلسہ کب ہے؟ آج شام کو۔ اچھا تو یہ کھچڑی کا تو لے لو، باقی وہاں آ کے سمجھ لینا۔ میں نے روپیہ لے لیا اور کہا اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر اس خیال سے کہ بیگم صاحبہ برا نہ مانے روپیہ لیے لیتی ہوں۔ اچھا اب یہ کہیے کہ مکان کہاں ہے؟ مکان تو ذرا دور ہے، نواب گنج میں۔ آدمی آئے گا اسی کے ساتھ چلی آنا، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارے ملنے والے مرد ذات نہ ہوں۔ اور ساجندے خدمتگار ان کی مناہی نہیں ہے، کوئی اور نہ ہو۔ جی ہاں، یہاں میرا کون ہے جو ساتھ لاؤں گی؟ اتنے میں خدمتگار نے حقہ تیار کیا۔ میں نے اشارہ کیا، بڑی بی کے سامنے لگاؤ۔ بڑی بی مزہ لے لے کے حقہ پینے لگی۔ میں نے پان لگایا، ڈلی کا چورا ایک ڈبیا میں تھا، اس کی ایک چٹکی ڈالی اور الائچی کا دانہ پاندان کی ڈھکنیوں کا کچل کے گلوری بنا کے دی۔ بڑی بی بولی، ہائے بیٹا، دانت کہاں سے لاؤں جو پان کھاؤں؟ آپ کھائیے تو، میں نے آپ ہی کے لیے بنایا ہے۔ بڑی بی پان کھا کے بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، ہائے ہمارے وطن کی تمیز داری۔ بڑی بی دعائیں دے کے اور تاکید کر کے کہ دن رہتے آ جاؤں چلی گئی۔ واقعی وطن کی قدر باہر جا کے ہوتی ہے،
کانپور میں سینکڑوں جگہ مزرے ہوئے مگر جانے کا موقع ابھی تک نہیں ہوا تھا. جیسے اس دن تھا. جی چاہتا تھا کہ جلدی سے شام ہو. گرمیوں کے دن پہاڑ ہوتے ہیں. خدا خدا کر کے دن کٹا. جب آدمی آیا تو میں تیار تھی. ساجندوں کو بلا رکھا تھا. سوار ہو کے روانہ ہو گئی. بیگم کا مکان شہر سے کوئی گھنٹہ بھر کے راستے پر تھا. 6 بجے میں وہاں پہنچی. نہر کے کنارے ایک باغ تھا جس کے چاروں طرف مینڈ پر کانٹے دار پیڑ لگے تھے. بالکل دیوار بن گئی تھی. باغ انگریزی طرح کا تھا. تاڑ کھجور کے خوبصورت پیڑ لگے تھے. چاروں طرف ہری گھاس تھی. جگہ جگہ کنکروں کی پہاڑیاں بنی ہوئی تھی جن پر پہاڑی پیڑ پودے لگے تھے. پکے تالاب بنے تھے جن میں صاف موتی سا پانی بہہ رہا تھا. مالی پانی دے رہا تھا. سالگرہ کی رسم کوٹھی میں ہوئی. اندر سے عورتوں کے گانے کی آواز آئی. باہر میں نے مبارکباد گایا. پھر آپ ایک شام کلیان کی چیز شروع کر دی. بیگم صاحبہ نے ایک اشرفی اور 5 روپے انعام کے بھیجے. تھوڑی دیر میں شام ہو گئی. چاند نکل آیا. چاندنی پھیل گئی. تالاب کے پانی میں چاند کا عکس لہروں سے مل کر خوب دیکھ رہا تھا. تالاب سے ملا ہوا اونچا چبوترا تھا. چاروں طرف گر کر سہاونی آواز کر رہا تھا. چبوترے پر سفید چاندنی کا فرش بچھا ہوا تھا. اسی کے سامنے ہم لوگ بٹھائے گئے. سامنے چکیں پڑی ہوئی تھی. اس کے پیچھے بیگم صاحبہ تشریف رکھتی تھیں. گانے کا حکم ہوا. میں نے کیدارے کی ایک چیز شروع کر دی. بڑی دیر تک گاتی رہی. اس کے بعد ساجندوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ شامرد پیشے نوکروں کے رہنے کی جگہ میں چلے جاؤ. کھانا بھیج دیا جائے گا. اب یہاں جنانا ہوگا. جب وہ لوگ چلے گئے تو بیگم صاحبہ چک سے باہر تشریف لائیں. میں عزت دکھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ گاو تکیے کے سہارے بیٹھ گئیں اور مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں تسلیم کر کے بیٹھ گئی اور بہت غور سے بیگم صاحبہ کی صورت دیکھنے لگی. پہلے تو باغ اور وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر پرستان کا شبہ ہوا تھا. اب یقین ہو گیا کہ پری میرے سامنے بیٹھی ہے. سینکڑوں عورتیں میری نظر سے گزری ہوں گی مگر اس بلا کی خوبصورتی یا امیرات کا رعب، یہ شان، یہ بھاری بھرکم پن، خوش مزاج صورت اور اوپر سے یہ سادگی کہیں نہ دیکھی تھی. میں ان کی طرف دیکھا کہ وہ بھی میری طرف برابر دیکھ رہی تھی. ایک بار جو آنکھیں چار ہوئی تو مجھے ایک ساتھ کچھ خیال آیا کہ صورت پہچانی ہوئی ہے، مگر میں تو ان کی خوبصورتی کو ہی نہارتی رہی جسے سادگی اور بھی بڑھائی دے رہی تھی، اور وہ بھی گویا مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں. مجھے بار بار خیال آتا تھا مگر وہاں کہنے کا موقع نہیں تھا. ایک مہری پیچھے کھڑی پنکھا جھل رہی تھی. 2 سامنے کھڑی تھی. ایک کے ہاتھ میں چاندی کی لٹیا اور دوسرے کے ہاتھ میں خاص دان تھا. بڑی دیر تک نہ بیگم صاحبہ نے مجھ سے بات چیت کی اور نہ میں کچھ بول سکی. آخر بات چیت کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ انہوں نے میرا نام پوچھا. میں نے ہاتھ باندھ کے نام بتایا. پھر وہ پوچھنے لگیں کہ کیا خاص لکھنؤ مکان ہے. یہ سوال کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ مجھے جواب دینا مشکل ہوا. اگر کہتی کہ لکھنؤ میں ہی میرا مکان ہے تو ایک شبہ جو میرے دل میں پیدا ہوا تھا یہ دور نہ ہو پاتا، مطلب ختم ہو جاتا. اور کہتی کہ فیض آباد تو بے موقع راز کھل جاتا. آخر کچھ سوچ سمجھ کر میں نے کہا، جی ہاں، پرورش لکھنؤ میں پائی ہے. کچھ دیر بعد کھانے کے لیے اٹھے. بیگم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ساجندوں کو کھانا بھیج دیا گیا ہے. کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی. بیگم نے چپکے سے میرے کان میں کہا، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے مگر اس وقت موقع نہیں. میں نے کہا، عرض تو مجھے بھی بہت کچھ کرنا ہے. کچھ دیر پھر گانا ہوا. اس بار ساجندے نہیں تھے. بیگم کی ایک خاص نوکرانی تھی، وہ طبلہ خوب بجاتی تھی. کافی دیر ہو گئی تو گانا بند ہوا مگر بیگم صاحبہ کی باتیں چلا کی. چاند چھپ گیا، اندھیرا ہو گیا، چاروں طرف سناٹا تھا. اسی دوران گیدڑ بولنے کی آواز آنے لگی جس سے دل ہل گئے. ہم لوگ چپ ہو گئے. پیڑوں کے اندھیرے کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا.
اتنے میں کتے بھونکنے لگے۔ اب تو ڈر کے مارے آوازیں بند ہو گئی۔ اتنے میں بیگم نے گاو تکیے سے ذرا اونچی ہو کے سامنے کچھ دیکھا اور چیخ مار کے مسند پر گر پڑی۔ اب عورتیں بھی اسی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے جو نظر گھمائی تو کیا دیکھتی ہوں، سامنے سے 10-15 آدمی منہ پر ڈھانکے باندھے ہوئے چلے آتے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ عورتوں کے چلانے سے بیگم کے نوکر چاکر خدمتگار سپاہی کوئی نہتہ کوئی لاٹھی لیے اسی طرف آ گئے، مگر ڈاکو زیادہ تھے اور یہاں آدمی کم۔ نوکروں نے عورتوں کو پیچھے کر دیا اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عورتوں میں کسی کو ہوش نہ تھا، سب غش کھائے پڑی تھی۔ ایک میں خدا جانے کیا پتھر کا دل تھا کہ بیٹھی رہی، گوکی مارے ہال کے دم نکل جاتا تھا۔ بیگم کے آدمیوں میں سے جن کے پاس ہتھیار تھے وہ آگے بڑھنے کو ہی تھے کہ ایک سرفراز نام کے سپاہی نے انہیں روکا اور کہا، ٹھہرو، جلدی نہ کرو، پہلے ان کو انداز لینے دو۔ پھر اس نے چلا کر ڈاکوں سے کہا، تم لوگ کس ارادے سے آئے ہو؟ ایک ڈاکو، جس ارادے سے آئے ہیں تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ وہی میں پوچھتا ہوں، جان چاہتے ہو یا مال؟ ہمیں جان سے کوئی غرض نہیں، کوئی باپ مارے کا بیر نہیں ہے۔ ہاں، جس ارادے سے آئے ہیں اس میں بیچ میں آؤ گے تو دیکھا جائے گا۔ سرفراز کچھ سخت ہو کر بولا، تو کیا بہو بیٹیوں کی عزت لوگے؟ اگر یہ چاہتے ہو تو پھر ہو جائے۔ سرفراز بات ابھی پوری نہیں کر پایا تھا کہ ڈاکو نے جواب دیا، نہ صاحب، کسی کی بہو بیٹی سے کیا واسطہ؟ کیا ہمارے بہو بیٹیاں نہیں ہیں؟ عورتوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ڈاکو کی آواز پر مجھے کچھ شبہ سا ہو رہا تھا۔ سرفراز پھر بولا، تو پھر ہم تمہیں کوٹھی کے کمروں کی کنجیاں منگائے دیتے ہیں، جو عورتیں وہاں ہیں ان کو یہاں بلوائے لیتے ہیں۔ گھر کے مالک کی بیگم یہی ہیں، تم شوق سے وہاں جاؤ، جو چاہے لے جاؤ، لیکن عورتوں کی طرف آنکھ نہ اٹھانا، اس میں دغا نہ ہو۔ سپاہی کا پوت دغا نہیں دیتا، تو کنجیاں لاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ میری اس کی نگاہ چار ہوئی۔ میں نے تو پہلے ہی پہچان لیا تھا، بولنا بھی چاہتی تھی مگر دہشت ایسی سوار تھی کہ منہ سے بول نہ نکلا تھا۔ نظریں ملتے ہی اس نے پہچان لیا۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا، بھابھی، تم یہاں کہاں؟ جب سے تمہارے بھائی قید ہوئے میں یہی ہوں۔ فضل علی، یہاں کس کے پاس؟ رہتی تو شہر میں ہوں، مگر میری ایک بہن بیگم صاحبہ کے پاس نوکر ہے، ان سے ملنے آئی تھی۔ کہاں ہے؟ یہی ہے، جب سے تم لوگوں کے آنے کا ہنگامہ ہوا بیچاری غش میں پڑی ہیں، پردہ نشین ہیں۔ فضل علی اپنے ساتھیوں سے بولا، یہاں سے ایک پیسے کی چیز نہ لینا، میرے لیے حرام ہے، اور نہ میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک اور ڈاکو بولا، ارے تو پھر آئے کیوں تھے؟ کسی کا کچھ خیال بھی ہے؟ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا کہ فیضو بھائی کی آشنا اور ان کی بہن کا مال لوٹیں یا جن کا وہ نمک کھاتی ہیں ان کو تکلیف پہنچائیں۔ وہ جیل میں سنے گا تو کیا کہے گا؟ اس پر ڈاکوؤں میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ سب فضل علی کا دباؤ مانتے تھے، بغیر اس کے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، مگر خالی ہاتھ پھر جانا بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی۔ ڈاکو گل مچانے لگے، فاقو مرتے ہیں، ایک موقع ملا تو اسے خان صاحب چھوڑے دیتے ہیں، آخر کھائیں گے کیا؟ پیٹ کہاں سے پالیں؟ اتنے میں ایک آدمی اس کے گروہ میں یہ کہتا ہوا نکلا، خان صاحب، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ فیض علی کا سائز ہے۔ میں نے اسے بلایا، الگ سے جا کے باتیں کی اور وہ اشرفی اور روپے جو بیگم صاحبہ نے انعام میں دیے تھے چپکے سے اسے دے دیے۔ گھر پر آ کے دیکھتی ہوں کہ میرا خیال صحیح تھا۔ بوا حسینی گلے سے لپٹ گئی، رونے لگی، میں بھی رونے لگی۔ بوا حسینی، اللہ بیٹی، کیا پتھر کا دل کر لیا ہے؟ کسی کی محبت ہی نہیں؟ میں اپنی جگہ پر شرمندہ تھی، کیا جواب دیتی؟ معمولی بات چیت کے بعد بوا حسینی نے اسی دن لکھنؤ چلنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، جلدی کیا ہے؟ پر انہوں نے نہ مانا۔
زیادہ جلدی کی وجہ یہ تھی کہ مولوی صاحب بیمار تھے۔ بوا حسینی کو دم بھر ٹھہرنا برا لگ رہا تھا۔ وہ تو میری محبت تھی کہ جو چلی بھی آئی۔ وہ دن کانپور سے سامان تحفے خریدنے اور مکان کا کرایہ دینے، نوکروں کا حساب کرنے اور لینے دینے میں چلا گیا۔ پوری شکرم کرائے پر لی، ضروری سامان اس پر لادا، باقی نوکروں کو دیا۔ دوسرے دن لکھنؤ پہنچ گئی، پھر وہیں مکان، وہی کمرہ، وہی دانا پانی۔ دشتے جنوں کی سیر میں پہلا ہوا تھا دل، زندہ میں لے آئے پھر مجھے احباب گھیر کے۔ پھر رئیسوں، امیروں، نوابوں، شہزادوں کی مزرائیوں میں نام ہو گیا۔ سوز خوانی کے لیے بڑے بڑے محلوں میں بلائی جاتی۔ سن 57 کا انقلاب آیا۔ لکھنؤ کی شاہی فوج نے مرزا برجیس قدر کو بادشاہ بنایا۔ میں بھی مبارکباد دینے گئی۔ اس زمانے میں شہر میں اندھیر ہو رہا تھا، وہیں اس کے گولی لگی، کہیں اس پر قیامت آئی۔ مگر ہمارے مکان کے دروازے پر ایک فوجی افسر رہتے تھے۔ اس تھوڑے سے دن کی حکومت میں برجیس قدر کی 11ویں سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ اس موقع پر میں نے غزل گائی تھی جس کا پہلا شعر تھا: دل ہزاروں کے تیری بھولی ادائیں لیں گی، حسرتیں چاہنے والوں کی بلائی لیں گی۔ 11 شعر کہے تھے، مگر اب اس کے سوا یاد نہیں۔ بہت دن تک غزل لکھی پاندان میں رکھی رہی، لیکن جس دن برجیس قدر کی ماں بیگم حضرت محل کیسر باغ سے نکلی ہیں اور میں شاہی فوج کے شہر چھوڑ کر کوچ کیا ہے، اس دن کے ہال میں وہ نگوڑا پاندان کیا، جوتیاں اور دوپٹے تک کھو گئے۔ میں تو کیسر باغ سے بیگم صاحبہ کے ساتھ نکلی، بونڈی تک گئی۔ بونڈی میں قیام ہوا، وہاں کا بازار لکھنؤ کا چوک ہو گیا۔ لکھنؤ سے بھاگ کر سب وہیں پہنچ گئے۔ جب بہرائچ سے انگریزی فوج نے بونڈی پر حملہ کیا تو سبھی مارے گئے۔ بیگم صاحبہ برجیس قدر کو لے کر نیپال کی طرف نکل گئی۔ میں جان بچا کے 1000 مشکل سے فیض آباد پہنچی۔ پہلے سرائے میں اتری، پھر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا، میراثی رکھ لیے، گانا بجانا شروع ہوا۔ فیض آباد میں رہتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے۔ وہاں کی آب و ہوا بہت مافک تھی، دل لگا ہوا تھا۔ شہر بھر میں میرے گانے کی دھوم تھی۔ جب مجرا ہوتا تو ہزاروں آدمی ٹوٹ پڑتے۔ میرے کمرے کے نیچے لوگ تعریفیں کرتے ہوئے نکلتے، میں خوب خوش ہوتی۔ کبھی کبھی بچپنے کی باتیں یاد آتی، لیکن کلیجہ پتھر کا ہو چکا تھا، چپ ہو جاتی۔ پھر ماں باپ کی تصویر آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی۔ خیال آتا کہ معلوم نہیں زندہ ہیں یا مر گئے، لیکن سوچتی مجھ سے کیا مطلب، وہ اور دنیا میں اور دنیا میں۔ لکھنؤ کی یاد بھی ستاتی، مگر جب انقلاب کا خیال آتا دل بھر جاتا۔ سوچتی کہ خانم جیتی ہوں گی تو اب ان سے کیوں کر نبھا ہوگا۔ یہ بھی خیال آتا کہ کہیں باغیوں میں نام نہ لکھا ہو، جو جاؤں تو مصیبت میں پھنسوں۔ ایک دن کمرے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر شریف تشریف لائے۔ بات چیت کے دوران معلوم ہوا کہ بہو بیگم صاحبہ کے خاندان والوں میں ہے۔ میں نے مقبرے کی روشنی کا ذکر کر کے پوچھا، پرانے نوکروں میں اب کوئی رہ گیا ہے؟ شریف: اکثر مر گئے، نئے نئے نوکر ہیں۔ اب وہ کارخانہ نہیں رہا، انتظام ہے۔ پرانے نوکروں میں ایک جمعدار تھے؟ ہاں تھے، مگر تم انہیں کیا جانو۔ قدر سے پہلے ایک بار محرموں میں فیض آباد آئی تھی، مقبرے پر روشنی دیکھنے گئی تھی، انہوں نے بڑی خاطر کی تھی۔ وہی جمعدار نا جن کی لڑکی نکل گئی تھی؟ مجھے کیا معلوم۔ اور دل میں ہائے افسوس کہ اب تک مشہور ہے۔ یوں تو کئی جمعدار تھے، مگر قدر سے پہلے روشنی کا انتظام انہی کے ذمے تھا۔ ایک لڑکا بھی تھا ان کے؟ تم نے لڑکے کو کہاں دیکھا؟ اس دن ان کے ساتھ تھا، ایسی شکل کم ملتی ہے، میں نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ ان کا لڑکا ہوگا۔ جمعدار قدر سے پہلے ہی مر گئے، اب ان کی جگہ پر لڑکا ہے۔ اس کے بعد بات ٹالنے کے لیے میں نے اور کچھ حالات ادھر ادھر کے پوچھے۔ تھوڑی دیر باتیں کیے،
پھر 2 گانے سن کر وہ چلے گئے تو میں باپ کے مرنے پر رات بھر رویا کی. بہت جی چاہا کہ بھائی کو جا کر دیکھ آؤں. 2 دن بعد ایک مجرا آیا. وہاں گئی تو دیکھا کہ بہت پرانا املی کا پیڑ ہے. اسی کے نیچے شامیانہ تانا گیا تھا. چاروں طرف بہت بڑا مجمع تھا، مگر لوگ کچھ ایسے ہی ویسے تھے. کناتوں کے پیچھے کھپریلوں میں عورتیں تھیں. اس جگہ کو دیکھ کر طبیعت بہت پریشان ہوتی تھی. دل امڑا چلا آتا تھا. رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ یہی میرا مکان ہے، یہی وہ املی کا پیڑ ہے جس کے نیچے میں کھیلتی تھی. جو لوگ محفل میں شریک تھے ان میں سے بعض آدمی ایسے معلوم ہوتے تھے کہ پہچانے ہوئے ہوں. میرا پہلا مجرا 9 بجے شروع ہوا اور 12 بجے تک چلا کیا. گانے کے بعد میں شامیانے سے باہر نکلی. گھروں کی قطار کو دیکھا. کچھ اور طرح کی تھی جن سے خیال ہوا کہ شاید وہ جگہ نہ ہو. ایک مکان کے دروازے کو غور سے دیکھا کہ دل کو یقین ہو گیا کہ یہی میرا مکان ہے. جی چاہتا تھا کہ گھر میں گھس جاؤں، ماں کے قدموں میں گر جاؤں، مگر ہمت نہ ہوتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ قصبوں میں رنڈیوں سے پرہیز کرتے ہیں اور باپ بھائی کی عزت کا خیال تھا. پھر خیال آیا کہ ہائے غضب ہے، ایک دیوار کی آڑ ہے. ادھر میری ماں بیٹھی ہوگی اور ادھر میں انہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہوں. ایک نظر دیکھنا بھی ممکن نہیں. اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ ایک عورت نے آ کے پوچھا، تم ہی لکھنؤ سے آئی ہو؟ میرا کلیجہ ہاتھوں اچھلنے لگا. ہاں. اچھا تو ادھر چلی آؤ، تمہیں کوئی بلاتا ہے. میں اچھا کہہ کے ساتھ ہو لی. ایک ایک پاؤں گویا 100 من کا ہو گیا تھا. قدم رکھتی تھی کہیں اور پڑتا تھا کہیں اور. وہ عورت اس مکان کے دروازے پر مجھے لے گئی جسے میں اپنا مکان سمجھتی تھی. مکان کی ڈیوڑھی پر مجھ کو بٹھا دیا گیا. اندر کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا. اس کے پیچھے 2-3 عورتیں تھیں. وہیں سے آواز آئی، لکھنؤ سے تم ہی آئی ہو؟ جی ہاں. تمہارا نام کیا ہے؟ جی میں آیا 55 کا آسان نام بتا دوں، مگر دل کو تھام لیا. کہا، امراؤ جان. تمہارا وطن خاص لکھنؤ ہے؟ اب مجھ سے دل پر قابو نہ کیا جا سکا. آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کہا، اصلی وطن تو یہی ہے جہاں کھڑی ہوں. تو کیا فیض آباد کی رہنے والی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو برابر جاری تھے. بڑی مشکل سے منہ سے نکلا، جی ہاں. تم جات کی پتوریا ہو؟ جات کی پتوریا تو نہیں ہوں، تقدیر کا لکھا پورا کر ہی رہی ہوں. رواں آواز میں پوچھا گیا. تو روتی کیوں ہو؟ آخر تم کون ہو؟ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں کون ہوں، کچھ کہتے نہیں بنتا. اتنی باتیں میں نے بہت دل سنبھال کے کی تھی، اب بالکل قابو نہ کر سکی. سینے میں دم گھٹنے لگا. 2 عورتیں پردے سے باہر نکلی. ایک کے ہاتھ میں چراغ تھا. اس نے میرے منہ کو ہاتھ سے تھام کے کان کی لو کے پاس غور سے دیکھا اور دوسری کو دکھا کے کہا، کیوں ہم نہ کہتے تھے؟ دوسری، ہائے میری امیرن کہہ کے لپٹ گئی. دونوں ماں بیٹی چیخیں مار مار کے رونے لگی. ہچکیاں بند گئی. آخر 2 عورتوں نے آ کر چھڑایا. میں نے اپنا سارا قصہ دہرایا. ماں بیٹھی سنا کی اور رویا کی. باقی رات ہم لوگ وہیں بیٹھے رہے. صبح ہوتے ہی میں ودا ہوئی. چلتے وقت ماں نے جس نگاہ سے دیکھا میں کبھی نہیں بھول سکتی، مگر مجبوری تھی. دن کی روشنی نکلنے سے پہلے میں سوار ہو کر اپنے کمرے پر چلی آئی اور دوسرا مجرا صبح ہونے کا تھا. مگر میں نے گھر آ کر کچھ روپے واپس کرا دیے اور بیماری کا بہانہ کہلا بھیجا. انہوں نے آدھا روپیہ پھیر دیا. اس روز دن بھر جو میرا حال رہا خدا ہی جانتا ہے. کمرے کے دروازے بند کیے دن بھر پڑی رویا کی. دوسری شام کو کوئی آدھی رات گئے ایک جوان سا آدمی، سانولی رنگت، 20-22 کا سن، پگڑی باندھے، سپاہیوں جیسی وردی پہنے میرے کمرے پر آیا. میں نے حقہ بھروا دیا.
پاندان میں پان نہ تھے۔ نوکرانی کو بلا کے چپکے سے کہا، پان لے آؤ۔ کوئی اور اس وقت نہ تھا، وہ تھی اور میں تھی۔ جوان: کل تم ہی مجرے میں گئی تھی؟ ہاں۔ اتنا کہہ کے اس نے چہرے کی طرف جو دیکھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ جوان سر نیچا کر کے بولا، خوب گھرانے کا نام چمکایا۔ میں اب سمجھی کہ یہ کون تھا۔ اس کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم مر گئی، مگر تم ابھی تک زندہ ہو۔ بے غیرت زندگی تھی، نہ مری۔ خدا جلدی موت دے۔ اس زندگی سے تو موت لاکھ درجہ اچھی ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا تھا، کچھ کھا کے سو رہتی۔ خود اتنی سمجھ نہ تھی، نہ آج تک کسی نے یہ نیک صلاح دی۔ اگر اتنی غیرت دار تھیں تو اس شہر میں کبھی نہ آتی، اور آئی بھی تھیں تو اس محلے میں مجرے کو کبھی نہ جاتی جہاں کی رہنے والی ہو۔ ہاں، اتنی خطا ضرور ہوئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا؟ اب تو معلوم ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس نے چھپٹ کر کمر سے چھری نکال کر میری گردن پر رکھ دی۔ یہ ہوتا ہے۔ میں تو چپ چاپ تھی، مگر اتنے میں نوکرانی بازار سے پان لے کر آئی۔ جو یہ حال دیکھا تو لگی چیخنے، ارے دوڑو، بیوی کو کوئی مارے ڈالتا ہے۔ جوان نے گردن سے چھری ہٹا لی۔ جاؤ، اس عورت کو کون مارے، اور عورت بھی کون، بڑی بہن؟ اتنا کہہ کے وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میں پہلے سے ہی رو رہی تھی۔ نوکرانی نے یہ دیکھا تو چپکی ہو رہی۔ میں نے اسے اشارے سے منع کیا تو وہ ایک کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ جب دونوں خوب رو دھو چکے تو جوان نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اچھا تو اس شہر سے کہیں چلی جاؤ۔ کل چلی جاؤں گی، مگر ایک مرتبہ ماں کو اور دیکھ لیتی۔ اب دل سے دور رکھو، معاف کرو۔ کل اماں نے تمہیں گھر پر بلا لیا، میں نہ ہوا ورنہ اسی وقت وارا نیارا ہو جاتا۔ محلے بھر میں چرچے ہو رہے ہیں۔ جان سے تو میں ڈرتی نہیں، مگر ہائے، تمہاری جان کا خیال ہے۔ تم اپنے بال بچوں پر سلامت رہو۔ اگر جیتے رہے تو کبھی کبھی خیر عافیت سن لیا کریں گے۔ خدا کے لیے کسی سے ہمارا ذکر نہ کرنا۔ اچھا۔ وہ جوان تو اٹھ کے چلا گیا۔ میں اپنے غم میں پڑی رہی۔ نوکرانی نے اور جان کھانا شروع کر دیا کہ کون تھا۔ میں نے جھنجھلا کے کہہ دیا، رنڈی کے مکان پر 1000 آدمی آتے ہیں، کوئی تھے، تمہیں کیا؟ کسی طرح سے ماما کو ٹال دیا، جیسے تیسے رات کاٹی۔ صبح اٹھتے ہی لکھنؤ چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ شام و شام شکرم کرائے کر کے روانہ ہو گئی۔ لکھنؤ میں آ کر خانم کے مکان پر اتری۔ وہی چوک، وہی کمرہ، وہی ہم۔ باہر کی دنیا کچھ بدل گئی۔ پرانے آنے والوں میں کچھ کلکتہ چلے گئے تھے، کچھ اور شہروں میں نکل گئے تھے۔ شہر میں نیا انتظام تھا، نئے قانون جاری تھے۔ آصف الدولہ کے امام باڑے میں قلعہ بنا ہوا تھا۔ میں 2-4 مہینے خانم کے مکان میں رہی۔ انقلاب کے ساتھ خانم کی طبیعت بھی کچھ بدل گئی۔ مزاج میں کچھ بے پرواہی آ گئی تھی۔ جو رنڈیاں الگ ہو گئی تھیں ان کا ذکر ہی کیا، جو ساتھ رہتی تھیں ان کے روپے پیسے سے ہی کوئی واسطہ غرض نہ تھا۔ غدر کے دوران ان کا مکان بھی لوٹا تھا، مگر پھر بھی کچھ کمی نہ تھی۔ جتنا گیا اتنا پھر آ گیا۔ اسی لیے جب میں علیحدہ ہوئی تو ان کے مزاج کے خلا نہ گزرا۔ میں دوسرے تیسرے ان کو جا کر سلام کراتی تھی، وہ بھی اپنے کو برابر میرا سرپرست سمجھتی رہیں۔ جب میں فیض علی کے ساتھ بھاگنے والی تھی تو اس کے دیے تمام زیور، اشرفیاں اور روپے، جو کم سے کم 15,000 کا مال ہوگا، ایک پٹاری میں بند کیا اور اوپر سے خوب کپڑا اور گودڑ لپیٹ کے ایک پوٹلی بنائی۔ خانم کے مکان کے پچھواڑے ایک میر صاحب رہتے تھے۔ امام باڑے کے کوٹھی کی دیوار پر چڑھ جاؤ تو ان کے مکان کا سامنا ہوتا تھا۔ میں اکثر چارپائی لگا کر اس دیوار پر چڑھ جایا کرتی تھی اور میر صاحب کی بہن سے باتیں کیا کرتی تھی۔
وہ پٹاری گدڑوں میں لپیٹ کے میں نے میر صاحب کی بہن کو دے دی تھی اور ہاتھ جوڑ کے کہا تھا اس کو حفاظت سے رکھنا۔ انہوں نے فیض آباد سے لوٹنے پر وہ پٹاری میرے حوالے کر دی۔ غدر میں تمام دنیا کے گھر لٹے، اگر کہہ دیتی کہ لٹ گئی تو میں ان کا کیا کر لیتی، مگر وہاری بی بی ایک پیسے تک کا نقصان نہیں کیا۔ ایسے ہی لوگوں سے زمین آسمان تھمتے ہیں، نہیں تو کب کی قیامت آ جاتی۔ وہ دولت غدر میں تو نہ لٹی مگر میرے پاس بھی نہ رہی۔ غدر میں لٹ جاتی تو اتنا افسوس نہ ہوتا۔ ایک مہربان تھے، میں اپنی زبان سے کیوں نام لوں؟ حالانکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ گوہر مرزا تھے، انہوں نے اپنا گھر بھر لیا، خود چین سے رہتے ہیں، مجھے پوچھتے بھی نہیں، لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں۔ رنڈی سے جب تک واسطہ رہا آتے رہے، جب واسطہ نہ رہا آنا چھوڑ دیا۔ ان کی بیوی نیک ہیں، ان سے مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ بلا لیتی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ اب جو بھی ہوتا ہے دے ہی آتی ہوں۔ جو مال گیا اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہاتھوں کا میل تھا۔ اب بھی کوئی میں ننگی بھوکی نہیں رہتی، اپنے پیدا کرنے والی کی بلیہاری، بس بات کی بات ہے۔ جب میرے دولت کے چرچے تھے اسی زمانے میں نواب صاحب محمود علی خاں آتے تھے، ان سے تپاک بڑھا، پہلے نوکر رکھا، پھر مجھے گھر رکھنا چاہتے تھے۔ میں اپنی زبان سے نہ کہوں گی کہ میرے مال پر نظر تھی، غیر یہی کہتے ہیں۔ میں نے انکار کیا تو نواب صاحب نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ مجھ سے نکاح ہوا ہے۔ عجیب آفت میں جان پھنسی، کافی روپیہ خرچ ہو گیا۔ پہلی عدالت کا فیصلہ نواب صاحب کے حق میں ہوا، میں نے اپیل کی تو نواب صاحب ہار گئے، پھر انہوں نے اپیل کی اور وہ پھر ہارے۔ اس مقدمے بازی میں ایک چلتے پرزے پیروکار اکبر علی خاں سے بہت مدد ملی، وہ ہر طرح کی جال سازی کا کام کیا کرتے تھے۔ مقدمے بازی میں صرف سچائی سے نہیں جیتا جا سکتا۔ سچا واقعہ یہ تھا کہ نواب کا دعویٰ بالکل جھوٹا تھا، لیکن جھوٹی گواہی بنا کر شروع میں وہ جیت گئے تھے۔ ان کے مقابلے اکبر علی خاں کے آنے پر ہی میں کامیاب ہو سکی۔ اکبر علی خاں نے مجھ سے ایک پیسہ نہ لیا، بلکہ خود اپنے پاس سے ہی خرچ کیا ہوگا۔ جب پہلی عدالت سے میں ہار گئی تو اپیل کرنے تک مجھے چھپ کر رہنا پڑا۔ اس زمانے میں اکبر علی خاں نے مجھے اپنے یہاں رکھا۔ ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، مجھے بہت مانتی تھی۔ میری وجہ سے پاس اور محلے کی عورتوں سے جھگڑے بھی ہوئے۔ ان کے یہاں رہ کر مجھے معلوم ہوا کہ شریف آدمیوں میں چھپے چھپے کس طرح ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں سے واسطہ رہتا ہے، اور اسی طرح سے شریف مرد اور عورتیں ہمیں گالی دیتی ہیں۔ میرا تو ایک ایک بات گناہ گار ہے، مگر وہاں کم گناہ نہیں ہوتے۔ اکبر علی خاں کی بیوی یہ سب سمجھتی تھی۔ خیر، یہ سب قصہ ختم ہونے کے بعد میں پھر اپنے مکان پر آ کر رہنے لگی۔ پیدا کرنے والا کھلاتا ہے، جو کچھ ناچ مجرے آ جاتے تھے ان پر گزر بسر تھی۔ ویسے میں کسی سے کم خوشحال نہ تھی، ساز سامان نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ رجب کی نوچندی تھی، میرے دل میں آیا چلو درگاہ چلیں، زیارت ہی کریں۔ سرے شام سوار ہو کر پہنچی، بڑا مجمع تھا، میں کافی دیر وہاں رہی۔ جب واپس چلنے کو تھی تو دیکھتی کیا ہوں کہ کانپور والی بیگم صاحبہ چلی آتی ہیں، بڑے ٹھاٹ ہیں، بھاری جوڑا پہنے ہوئے ہیں، 4-5 مہریاں ساتھ ہیں، کوئی پنکھا جھلتی ہے تو کوئی ہاتھ میں خاصدان لیے ہے۔ نزدیک آ کر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ امراؤ، تم تو بڑی بے مروت نکلی، کانپور سے جو غائب ہوئی تو آج ملی، وہ بھی اتفاق سے۔ کیا کہوں، جس رات کو آپ کے باغ میں رہی تھی اسی صبح کو لکھنؤ سے لوگ آ کے مجھے پکڑ لے آئے، پھر بھاگڑ ہوئی، خدا جانے کہاں کہاں ماری پھری۔ اب تو ہم تم دونوں لکھنؤ میں ہیں، بیگم صاحب بولی۔ انہوں نے مجھ سے اپنے یہاں آنے کی ضد کی، میں نے اگلے جمعرات کا وعدہ کیا۔ انہوں نے میرا پتہ پوچھا، میں نے ان کا، کافی دیر باتیں ہوئیں، آخر ان کی مہری نے کہا، سواری تیار ہے، اور وہ چلی گئی۔ میں بھی چلی آئی۔ دوسرے دن خانم کا آدمی آیا،
ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، انہیں اپنی سبھی نوچیوں سے محبت تھی، مجھ سے تو خاص طور سے۔ جس کمرے میں رہتی تھی وہ برابر میرے لیے بند رہتا تھا۔ میں الگ رہتے ہوئے بھی جب چاہتی وہاں آ کر رہنے لگتی تھی۔ سال بھر کہیں رہوں، محرم میں وہیں رہتی تھی۔ جب تک خانم زندہ رہی میرے نام کا تاجیہ برابر رکھواتی تھیں۔ ان کی بیماری کا حال سنتے ہی میں فوراً چلی گئی۔ بسم اللہ جان سے خانم کو بہت تکلیف پہنچی تھی، مگر آخر تو اولاد تھیں، وہ بھی موجود تھیں۔ امیر جان نے بھی علیحدہ کمرہ لے لیا تھا، مگر برابر آتی رہتی تھیں، اس وقت بھی آ گئیں۔ غدر کے بعد خورشید جان واپس آ گئی تھی، وہ تو خانم صاحب کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ خانم صاحب کی مزاج پرسی کے بعد جب میں اپنے گھر واپس جانے کو ہوئی تو جی چاہا کہ کمرے سے ایک بھاری جوڑا نکالتی لے چلوں۔ کمرہ کھولا تو دیکھا کہ چاروں طرف جالے لگے ہیں، پلنگ پر منو گرد جمع ہے، فرش الٹا پڑا ہے، ادھر ادھر کوڑا ہے۔ یہ حال دیکھ کر مجھے اپنے اگلے دن یاد آئے۔ اللہ، ایک دن وہ تھا جب یہ کمرہ ہر وقت سجا سجایا رہتا تھا، دن میں 4 مرتبہ جھاڑو ہوتی تھی، گرد کا نام نہ تھا، تنکا تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ دم بھر بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ نوکر ساتھ تھا، میں نے اس سے کہا ذرا جالے تو لے لے۔ اس نے صفائی کا ڈالی، دری بچھائی، چاندنی ٹھیک کی، پلنگ کا بستر جھاڑا، قاعدے سے بچھایا، سنگار دان، پان دان، خاندان، اگل دان صاف کرا کے سب چیزیں اپنے اپنے قرینے سے رکھی جیسے کسی زمانے میں رکھی جاتی تھیں۔ شیشہ سامنے رکھ کر دیکھنے لگی تو جوانی کے دن یاد آئے اور ان سب لوگوں کی شکلیں نظر کے سامنے سے گزر گئیں جو اس کمرے میں آ کے بیٹھے تھے۔ اتنے میں نوکر نے زور سے چیخ ماری، بی بی دیکھیے، وہ کن کھجورا آپ کے دوپٹے پر چڑھا جاتا ہے۔ اوئی کہہ کے میں اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے دوپٹہ اتار کے دور پھینک دیا۔ نوکر نے دوپٹہ اٹھا کے جھاڑا تو کن کھجورا ٹپ سے زمین پر گرا اور جلدی سے رینگ کر پلنگ کے داہنے پائے کے نیچے گھس گیا۔ نوکر نے پلنگ اٹھایا۔ اب جو دیکھ کے تعجب ہوا، میں ہنسی اور مجھے ایک ساتھ خیال آیا کہ یہ وہ اشرفیاں ہیں جو نواب سلطان نے اپنی خدمتگار شمشیر خاں کی معرفت پہلے دن پرچے کے ساتھ بھجوائی تھی اور میں نے بوا حسینی سے چھپا کر یہاں رکھ دی تھی۔ تب سے زمانہ بدل گیا، لیکن پلنگ کو کسی نے اپنی جگہ سے نہ ہٹایا۔ غدر میں مکان لٹا، لیکن تو بھی یہ پلنگ یہیں رہا۔ اور میرے کیا کیا حال ہوئے۔ مجھے نواب سلطان کی شکل یاد آئی اور وہ تمام باتیں جو اس شام ہوئی تھی، اس کے بعد ان سے ملنا اور ان کی وجہ داری۔ میں گھر آ گئی تو جس دن طے تھا، کانپور والی بیگم صاحبہ کی مہری صبح صبح بلانے کو آ گئی۔ میں بھی سو کے اٹھی تھی، اچھی طرح حقہ بھی نہ پی پائی تھی، اس نے جلدی مچانا شروع کر دیا۔ میں سوچے تھے کہ کھانا دانا کر کے جانا ہوگا۔ مہری نے کہا، بیگم صاحبہ نے آپ کو سر کی قسم دی ہے، کھانا یہیں آ کے کھانا۔ کھانا کھا کے ہاتھ منہ دھویا، پان کھایا، مہری نے حقہ لا کے لگایا۔ بیگم نے سب کو ٹال دیا۔ تم نے مجھے پہچان لیا؟ میں نے کہا۔ بیگم، جب تمہیں پہلے پہل کانپور میں دیکھا تھا اسی دن پہچان لیا تھا۔ پہلے تو بڑی دیر تک الجھن رہی، دن میں کہتی تھی میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف خیال دوڑاتی تھی، کچھ سمجھ ہی میں نہ آتا تھا۔ اتنے میں کریمن مہری پر نظر پڑی۔ کریمن کے نام پر مڑی کاٹے کریم کا نام یاد آ گیا۔ دل نے کہا کہ ہو نہ ہو تمہیں کریم کے مکان پر دیکھا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، بڑی دیر تک غور کیا، تب یاد آیا۔ اب میرا حال سنو۔ میں جب تم سے جدا ہوئی تو نواب صاحب کی ماں کے ساتھ بھی کی۔ تمہیں یاد ہوگا اس وقت میرا سن کوئی 12 کا رہا ہوگا۔ نواب کا 16واں برس تھا۔ ان کے ابا کانپور میں رہتے تھے۔ بیگم صاحبہ سے جھگڑا تھا، انہوں نے نواب کی شادی اپنی بہن کی لڑکی کے ساتھ ٹھہرائی تھی جن کا مکان دلی میں تھا۔ بیگم صاحبہ کو وہ شادی کرنا منظور نہیں تھا، وہ ان کی شادی اپنے بھائی کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی۔ ابھی یہ جھگڑا طے ہوا تھا
کہ نواب کے دشمنوں کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ حکیموں نے کہا بہت جلدی شادی کر دی جائے ورنہ پاگل پن ہو جائے گا۔ شادی ہونا تو کسی طرح ممکن نہیں تھا، اتنے میں آ گئی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے خرید لیا۔ یہ میری طرف جھکے اور ایسے جھکے کہ دونوں شادیوں سے صاف انکار کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد خدا کا کرنا ایسا کہ بیگم صاحبہ چل بسی اور اس کے چند ہی دنوں بعد بڑے نواب بھی مر گئے۔ ماں باپ دونوں جائیداد والے تھے، یہ اکلوتے لڑکے تھے، کچھ دولت انہیں ملی۔ خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی بدولت بیگم صاحبہ بنی بیٹھی ہوں اور چین کرتی ہوں۔ مجھے اس طرح چاہتے ہیں جیسے کوئی اپنے سہرے جلسے کی بیوی کو چاہتا ہے۔ میری ظاہر میں تو کسی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، یوں اپنے یار دوستوں میں جو کرتے ہوں۔ آخر مرد جات ہیں، کچھ میں ان کے پیچھے تو پھرتی نہیں۔ خدا نے میری سب آرزوؤں کو پورا کیا۔ اولاد کی چاہت تھی، خدا کے صدقے وہ بھی ہے۔ اب اگر آرزو ہے تو یہ ہے کہ خدا اسے پروان چڑھائے، بہو بیاہ کھلاؤں اور پوتا کھلاؤں، پھر چاہے مر جاؤں، نواب کے ہاتھوں مٹی ہو جائے۔ اب تم اپنا حال سناؤ۔ جب رام دے یہ باتیں کر رہی تھی تو مجھے اپنی قسمت پر بہت افسوس ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اگر تقدیر ہو تو ایسی ہو۔ ایک میری پھوٹی تقدیر تھی کہ بکی تو کہاں رنڈی کے گھر میں۔ اس کے بعد میں نے تھوڑے میں اپنا حال سنا دیا۔ جب یہ باتیں ختم ہو چکیں تو نوکروں کو آواز دی، طبلے کی جوڑیاں، ستار، تمبورا، سب ساز منگایا، گانے بجانے کا جلسہ ہونے لگا۔ جب ہم دونوں اکیلے تھے تو وہ رام دیئی تھی اور میں امیرن، سب کے سامنے وہ بیگم صاحبہ اور میں امراؤ جان۔ شام ہونے تک بڑے مزے کی صحبت رہی۔ ذرا سی دیر کے بعد مہری نے پردہ اٹھا کے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواب صاحب اندر داخل ہوئے۔ میں نے جو دیکھا تو ایک نظر میں پہچان گئی، یہ نواب سلطان صاحب تھے۔ خیال ہوا کہ کس موقع پر سامنا ہوا۔ نواب کی نگاہ مجھ پر پڑی، پہلے تو کچھ جھجکے، پھر غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ میری طرف۔ دالان کے قریب آئے تو بھی مجھے برابر دیکھے جا رہے تھے۔ بیگم بولی، اوئی نواب، دیکھتے کیا ہو؟ وہی امراؤ جان ہے، کانپور والی، میں نے انہی کا تم سے تذکرہ کیا تھا۔ نہ پوچھو نامہ اعمال کی دلاویزی، تمام عمر کا قصہ لکھا ہوا آیا۔ یعنی ساری زندگی کا حال لکھا ہوا دیکھ کر، اپنے کیے ہوئے کاموں کا چٹھا دیکھ کر دل کو جو تکلیف پہنچی اسے نہ پوچھو۔ مرزا رسوا صاحب، جب آپ نے میری زندگی کے حالات لکھ کے مسودہ مجھے پڑھنے کے لیے دیا تو مجھے ایسا غصہ آیا کہ جی چاہتا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں۔ بار بار خیال آیا کہ زندگی میں کیا کم کالا منہ ہوا تھا جو اس کی کہانی مرنے کے بعد بھی باقی رہے اور لوگ پڑھیں اور میری لعنت ملامت کریں۔ مگر کچھ آپ کا لحاظ کر کے ہاتھ رک گیا۔ ایک بارگی کل رات 12 بجے کے قریب آنکھ کھل گئی۔ میں وہاں اکیلی تھی، نوکرانیاں، خدمتگار سب سو رہے تھے۔ میرے سرہانے لیمپ روشن تھا۔ پہلے تو میں دیر رات تک کروٹیں بدلا کی، چاہتی تھی سو جاؤں مگر کسی طرح نیند نہ آئی۔ آخر اٹھی، پان لگا کر نوکرانی کو پکارا، حقہ بھروایا، پھر پلنگ پر جا لیٹی، حقہ پینے لگی۔ جی میں آیا کوئی کتاب دیکھوں، اس مسودے پر ہاتھ پڑا تو غصہ آ گیا۔ میں اس کو پھاڑنا ہی چاہتی تھی کہ معلوم ہوا جیسے کوئی کان میں کہہ رہا ہے، اچھا امراؤ، مان لو اسے تم نے پھاڑ کے پھینک دیا، جلا دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمام عمر کے حالات جو انصاف کرنے والے خدا کے حکم سے وہاں فرشتوں نے لکھ رہے ہیں، ایک ایک بات پر حساب لکھ چھوڑا ہے، اسے تو نہ مٹا سکو گی۔ اس غیبی آواز سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، قریب تھا کہ مسودہ ہاتھ سے گر پڑے، پر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اسے پھاڑنے کا خیال چھوڑ دیا، جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا۔ پھر ایک بار یوں ہی بنا ارادے کے پڑھنا جو شروع کیا تو مجھے اپنی زندگی کی کہانی میں اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ آخر تک پڑھ گئی اور اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔
منہ ہاتھ دھو کر نماز پڑھی اور بعد میں جا کر پھر لیٹ رہی۔ نیند آ گئی تو صبح 8 بجے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر پھر پڑھنے بیٹھ گئی۔ میں بہت دن تقدیر اور تدبیر کے مسئلے میں پھنسی رہی، مگر اپنے حالات کو کیوں کر بھول سکتی ہوں؟ میری زندگی میں کام وہی 2 حروف آئے جو مولوی صاحب نے پڑھا دیے تھے۔ یہ تو ہر آدمی کے نزی جوہر کا زمانہ ہے۔ اگر آپ لائق آدمی ہیں تو آپ کی شہرت ہوگی۔ اس زمانے میں جب میں ناچ مزرا کرتی تھی تو مولوی صاحب سے حاصل کیے ہوئے علم کی وجہ سے میری شہرت ہوئی۔ اس وقت تو میں برابر تعریف کرنے والوں سے گھری رہتی تھی۔ پڑھنے لکھنے کے لیے زیادہ فرصت نہیں ملتی تھی، لیکن اب میں اکیلی ہوں تو مولوی صاحب کی دی ہوئی کتابیں پڑھنے کے شوق کی وجہ سے ہی زندہ ہوں۔ اگر یہ شوق نہ ہوتا تو جوانی کے ماتم، پرانی دنوں کے غم اور مردوں کی بے وفائی کا رونا روتے ہوئے زندگی ختم ہو جاتی۔ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ پاس جو کچھ جمع ہے اسے کفایت شاری سے خرچ کرتی ہوں اور اسی پر زندگی کاٹ لوں گی۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گا۔ زندگی کٹ گئی تو آگے کا اللہ مالک ہے۔ اب تو میں توبہ کر چکی ہوں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے روزے نماز کی پابند ہوں، رہتی رنڈی کی طرح ہوں۔ خدا چاہے مارے چاہے جلائے، مجھ سے پردے میں گھٹ کر تو نہ بیٹھا جائے گا۔ مگر میں پردے والیوں کے لیے دل سے دعا مانگتی ہوں، خدا ان کا راز سگا قائم رکھے اور رہتی دنیا تک ان کا پردہ رہے۔ جہاں تک میری بات ہے، اپنے حال تو یہ ہیں کہ مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات، تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ اے زندگی، تجھ سے اپنی طبیعت بہت بھر گئی، اب مرنے کے دن نزدیک ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنیہ واد، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس سے ہمارے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملیں گے۔